ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 6 آیتیں 51 سے 56 تک، 50 پر 1 سے 50 پر 6 تک، ان 6 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں سے پہلے جو باتیں آئی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اس 5ویں رکوع میں، بلکہ اس 6ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احسانات تھے، کیا ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تھیں، اور ان احسانات کا بدلہ انہوں نے اللہ کو کس طرح سے دیا۔ اللہ نے ان کو سارے عالم پر، اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، تو اللہ کا احسان ماننے کے بجائے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور جو ان کو مقام ملا تھا اس کو اپنی جاگیر سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے ڈرایا کہ نافرمانی جو بھی کرے گا، چاہے وہ نبیوں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کو آخرت میں سزا ملے گی، اور کوئی اس سزا سے بچ نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ بچنے بچانے کے جتنے اصول ہیں، کوئی سفارش کر کے، کچھ رشوت دے کے، ہاتھا پائی کر کے، جتنی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں سارے طریقوں کی اللہ نے نفی کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک بہت بڑا اللہ نے اپنا احسان جتلایا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذلیل کرنے والے عذاب سے بنی اسرائیل کو بچایا۔ کس سے بچایا؟ ذلیل کرنے والے عذاب سے مراد کون؟ فرعون سے۔ بعض روایتوں میں پڑھا گیا من فرعون، فرعون کون ہے؟ ایک سوال کے انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے فرعون، یعنی بہت بڑا ظالم تھا، ایسے ظالم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ ذرا یہاں پر غور فرما لیں کہ جس ظالم کے ظلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بہت بڑا ظالم تھا، تو آج کے زمانے کے جو ظالم اور جابر ہیں یہ اس سے بڑے نہیں ہیں۔ لہذا اگر ہم کام کرنے سے عذر پیش کریں گے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ جتنے بڑے بڑے سورما ہو سکتے تھے، جتنے بڑے بڑے دشمن ہو سکتے تھے، سب کی مثال قرآن نے بتا دی۔ اب ان سے بڑا ظالم اور جابر کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ دعوت دینے جاتے تو لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوکتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ کیا اس وقت کوئی ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ نہیں، ویسی تکلیفیں اس وقت نہیں ہے، اللہ نے آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ پھر بھی اگر ہم کام نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، تو ہمارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے
ان پر یہ اپنا احسان جتلایا کہ فرعون سے بھی ان کو نجات دی. فرعون کیا ظلم کرتا تھا اس کو بتایا گیا گزشتہ. اور راستہ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا, سمندر کو پھاڑ کر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نکال دیا. ظاہر بات ہے کسی بڑے سے بڑے وی آئی پی کے لیے بھی, وی آئی پی کے لیے بھی سمندر میں راستہ نہیں بنتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی قدر اتنی کی کہ جو کام دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے لیے نہیں ہو سکتا وہ کام اللہ نے ایک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان والے لوگوں کے لیے کیا. سمندر کے اندر راستہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. بہرحال اب انہی کی آگے کچھ شرارتوں کا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کا تذکرہ ہے. یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی, یعنی لاڈلی اس اعتبار سے کہ بہت سارے ان کے گناہوں کو اللہ نے بار بار معاف کیا. ان سے غلطی ہوتی تو پوری طرح سے اس قوم کو ختم نہیں کیا گیا, جو غلطی کیا اس کو سزا دی, باقی قوم کو چھوڑ دیا. پھر جتنے غلطی میں مبتلا تھے انہی کو سزا دیا, باقی کو چھوڑ دیا. ورنہ اللہ کا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے مصیبت سب پہ آتی ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, جو صرف ظلم کیے ہیں خالی ان پر فتنہ نہیں آئے گا, ان پر آزمائش نہیں آئے گی, سب پر آئے گی آزمائش. تو ویسا ان کے ساتھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے رہے, ان کو ڈھیل دیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہلت سے, اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے بجائے عبرت حاصل کرنے کے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے, یہ اور نافرمانی میں تل گئے. اسی کو استدراج کہتے ہیں, اسی کو استدراج کہتے ہیں. یعنی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں ہو رہی اس پر, تو یہ سمجھتا ہے آدمی کہ میرا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے, میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اس طریقے سے جو ہے استدراج اس کو کیا جاتا ہے. تو یہاں ان کے ساتھ استدراج والا معاملہ ہوا. یہ غلطیاں کرتے تھے, ان کو ڈھیل ملتی تھی, یہ غلطیاں کرتے تھے, اللہ ان کو اور مہلت دے رہے تھے. یہ اللہ ہی کی رحمت ہے جو آج دنیا میں انسان باقی ہیں, ورنہ اگر اللہ کے علاوہ کسی انسان کے قبضے میں کائنات کا نظام دے دیا جاتا تو کبھی کا دنیا ختم ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ کون اپنے علاوہ ایک دوسرے کو مالدار دیکھنا چاہے گا؟ کون اپنے سے بڑھ کر کسی اور کو صحت مند دیکھنا چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا, ہر ایک اپنا اپنا دیکھے گا. تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ لوگ بچے رہے, تو ان پر ان کی جو سزائیں تھی, ان پر ان کے جو غلط کام تھے اس پر اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں تھی, پھر سزا دے کر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے, پھر غلطی کرتے, پھر معاف کرتے, پھر غلطی کرتے, پھر معاف کرتے. اس طرح بار بار ان سے غلطیاں ہوتی گئیں اور بار بار اللہ نے ان کو معاف کیا. تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی, مگر انہوں نے اس ڈھیل کو نہیں سمجھا. ایک غلطی ان سے یہ ہوئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم سے, بحر احمر سے, ریڈ سی سے ان کو پار کر دیے صحیح سلامت, اور وہ لوگ سمندر کے اس کنارے پر چلے گئے, اور فرعون کا لشکر سب کا سب پانی میں غرق ہو گیا. تورات کی بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کی لاشیں کنارے پر پڑی ہوئی تھی, بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو پوری طرح سے قوم, ظالم قوم کو اللہ نے کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. اب جب یہ گئے تو ان کو ذرا اطمینان کی سانس لینے کا موقع ملا. اب کوئی ان پر حاوی نہیں تھا, کوئی ان پر مسلط نہیں تھا. تو اب ان لوگوں نے جو ہے خود موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ, ہم اس وقت فارغ ہیں, ذہن ہمارا یکسو ہے, آپ ہمارے لیے کوئی زندگی کا اصول, دستور حیات بنا دیجئے, ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ, میری قوم جو ہے زندگی گزارنے کا اصول مانگ رہی ہے, دستور حیات مانگ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کو میں زندگی گزارنے کا اصول دستور دوں گا, لیکن آپ کو میرے پاس 40 راتیں اعتکاف میں گزارنا ہے. 40 رات جب تم میرے پاس اعتکاف میں گزارو گے اس کے بعد میں تم کو کتاب دوں گا. اس طرح سے اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں وعدہ معاہدہ ہوا.
تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 40 رات اللہ کے پاس رہے، اور 40 دن جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے دور رہے، اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعات کی تفصیل 16ویں پارے میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ مذکور ہے، اور بھی دیگر پاروں میں ہے. مختصر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری. سامری اس کا نام نہیں تھا. تفسیر جلالین میں ساوی کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، سامری کا نام بھی موسیٰ ہی تھا. تو یہ موسیٰ ابن عمران، موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ ابن عمران، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا. وہ کوئی اور موسیٰ تھا، لیکن اس کے والد کا نام نہیں ذکر کیا گیا کیونکہ وہ ولد الزنا تھا، زنا سے پیدا ہوا تھا. تو اس کی ماں نے جو ہے ذلت کے خوف سے کہ لوگ مجھے تانا دیں گے، جہاں بچہ پیدا ہوا وہیں اس کو چھوڑ کر چلی گئی. اسی جلالین کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اسے دودھ ملتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے وہ بڑا ہوتا گیا. تو بچپن میں چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ دیکھا تھا، ان کو محسوس کیا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو موسیٰ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر جہاں پڑے تھے اس کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ اٹھا لیا. وہ اٹھا کر ایک سونے کے ذریعے سے گائے کا بچڑا بنایا گیا، گائے کا بچہ جو ہے بنایا گیا، اور اس میں یہ مٹی ڈال دیا. کیونکہ وہ دیکھا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر اگر مردہ انسان پر بھی پڑ جاتا تو اللہ اس کو زندہ کر دیتے تھے. یہ ساری باتیں جلالین کے حاشیے کی بتا رہا ہوں میں. تو وہ ایک اس کی جو ہے مٹی لے کر اس گائے کے بچڑے کے اندر ڈال دیا. تو اس میں ایک قسم کی آواز آنے لگی، جیسے سیٹی کے اندر جو ٹریفک پولیس جو سیٹی لیتا ہے، اس میں ایک طرف سے ہم پھونک مارتے ہیں، دوسری طرف سے سوراخ کھلا رہتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہوا تیز جاتی ہے تو دوسری طرف سے ہوا نکلتی ہے، تو وہی ہوا آواز بن کر نکلتی ہے. اس طریقے سے اس کا ناک کا جو ہے سیٹ اپ ایسا تھا کہ ہوا جب اس میں سے گزرتی تو اس کی ناک میں سے کچھ آواز محسوس ہوتی اس گائے کے بچے کے اندر سے. تو یہ سامری بولا کہ دیکھو یہی تمہارا خدا ہے جس کو قوم کے لوگوں نے اپنے زیور، اپنے سونے اور چاندی کو ڈال کر اس سے بنایا تھا سونے کا بچڑا، اسی کو وہ خدا بول دیا. تو سارے لوگ تقریباً اس پر ایمان لا لیے، ہاں یہی ہمارا خدا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. ظاہر بات ہے شرک قابل معافی جرم نہیں ہے. جو لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے وہ تو غلط ہے ہی، لیکن جو ان کے شرک کو دیکھ کر خاموش رہے وہ بھی مجرم ہے. شرک میں جو مبتلا تھے وہ تو غلطی پر ہے ہی، لیکن جو شرک دیکھ کر بھی خاموش رہے، ان کو سمجھایا نہیں، وہ لوگ بھی غلط ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم پر عذاب آتا اور ساری ہی بنی اسرائیل کیا ہو جاتی، ہلاک ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو لوگ اس گائے کے بچے کی عبادت کیے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ تھا کہ جو بھی اس گائے کے بچے کی عبادت کیا ہے سب اپنے جو ہے سب کو قتل کر دیا جائے. جن لوگوں نے بھی عبادت کی ہے اس گائے کے بچڑے کی، سب کو قتل کر دیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ظاہر بات ہے توبہ کر لیے ہوں گے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور سمجھایا تو وہ لوگ توبہ کر لیے ہوں گے. توبہ کرنے کے بعد پھر کیوں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر بھی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں سے توبہ آدمی کر لے تب بھی سزا معاف نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی زنا کر لے اور زنا اس کا ثابت ہو گیا، خود اس نے اقرار کر لیا یا 4 گواہی دے کر بتا دیے کہ اس آدمی نے زنا کیا ہے، تو
اب قاضی کی عدالت میں اس کا زنا ثابت ہو گیا، ثابت ہونے کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کر لے، میں آئندہ ہرگز نہیں کروں گا، تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. آپ لوگ جانتے ہیں وہ صحابیہ سے جو ہے زنا کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ بالکل سچی پکی توبہ کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود کیا ہوا؟ ان کو پتھر سے سنسار کیا گیا. اسی طرح اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنے کی وجہ سے قاضی کی عدالت میں چوری ثابت ہو گئی، اب جس کا سامان چوری ہوا تھا وہ خود معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو بھی معاف نہیں ہو سکتا. چوری کرنے والے نے اگرچہ توبہ کر لی ہو اور جس کا سامان چرایا گیا اس نے کہہ دیا کہ چلو میں اپنا سامان معاف کر دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. معاف کرنا ہے تو قاضی کی عدالت پہ آنے سے پہلے معاف کر سکتے ہیں، جب تک قاضی کے پاس معاملہ نہیں گیا. کوئی آدمی رات گھر میں آیا، سونا چوری کر لیا، ہم پکڑے اسے 2-4 مار کے بھیج دیے، یہ ہے معافی کی گنجائش. لیکن یہ مقدمہ قاضی کے پاس چلا گیا، شریعت کے قاضی کے پاس، اور شرعی قاضی کی طرف سے گواہوں کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ واقعی چور ہے. اب ثابت ہو جانے کے بعد خود صاحب معاملہ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دے رہا ہوں، میرا مال اس نہ چوری کرا، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. نہیں چھوڑیں گے، اس کا ہاتھ باقاعدہ کٹے گا. تو ایسی شریعت میں کچھ سزائیں ہیں کہ اگر اب معاف کرنے والا معاف کر دیا تب بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس کی توبہ اگرچہ قبول ہو جائے گی، توبہ قبول ہونا الگ چیز ہے اور سزا کا ملنا نہ ملنا الگ چیز ہے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو آیا تھا اس میں بھی آپ لوگوں نے سنا کہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا کہ فلاں درخت مت کھاؤ، اس کا پھل مت کھاؤ، تو بہکاوے میں آ کر شیطان کے وہ پھل کھا بیٹھے. تو اللہ نے پہلے والے انداز میں کہا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ، تم میں کا ایک دوسرے کا دشمن ہے. ذرا ڈانٹنے والے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا چلو جاؤ، جنت سے نکل جاؤ. پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، اللہ سے بہت گڑ گڑا کر توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ توبہ کے الفاظ بھی اللہ نے سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توبہ کے کلمات خوشی سے حاصل کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. توبہ کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں، توبہ کی تلقین بھی وہی کر رہے ہیں اور توبہ قبول بھی وہی کر رہے ہیں. لیکن توبہ قبول ہو گئی نا حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا کی، تو کیا وہ حکم ختم ہو گیا جو زمین پر اترنے کا تھا؟ جس درخت کو کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ درخت کو کھا لیے، غلطی ہوئی تھی، غلطی ہونے پر اللہ تعالیٰ کیا کر دیے؟ توبہ قبول کرے نا، توبہ قبول ہو گئی. مگر توبہ قبول ہونے کی وجہ سے کیا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں واپس رکھا گیا؟ نہیں. توبہ کا قبول ہونا الگ چیز ہے اور سزا کا دینا نہ دینا یہ الگ چیز ہے. تو ان کو پھر دوبارہ کہا گیا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اب انداز ذرا سخت نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اتر جاؤ، ہاں میری طرف سے رہنمائی آتی رہے گی تمہارے پاس، اس پر عمل کر لو، پھر انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا. یہ انداز اب بدل گیا. پہلے حاکمانہ انداز تھا، اب حکیمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نرم انداز میں اس کو کہہ رہے ہیں. تو توبہ کا قبول ہونا الگ چیز ہے اور حکم کا باقی رہنا نہ رہنا الگ چیز ہے. تو جو لوگ گوشالہ پرستی کیے تھے، بچڑے کی عبادت کیے تھے، ہو سکتا ہو توبہ کر لیا ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لی ہو، مگر توبہ کا قبول ہونا الگ چیز ہے. اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی گئی تھی، توبہ ان کی اسی شکل میں قبول ہوگی کہ وہ سب مار دیے جائیں. وہ سب کیا ہو جائیں؟ مار دیے جائیں. یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے کی کیوں سزا دے رہے ہیں، قتل کرنے کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے کہا تو صحیح ہے. اللہ کے احکام پر ہم کو چوہ چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اگر کہہ رہے ہیں یہ کرو تو کرنا ہے، یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان بولتے ہیں. پھر بھی سمجھانے والوں علماء نے سمجھایا ہے کہ گورنمنٹ ہر چیز برداشت کر سکتی ہے سوائے بغاوت کے. اگر کوئی آدمی انڈیا میں نہیں ہے، وہ اگر کچھ انڈیا کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر بھی وہ معافی کے قابل ہو. لیکن کوئی ملک میں رہتے ہوئے ملک کے خلاف بغاوت کرے
اور ملک کے خلاف دوسروں کی مدد کرے تو کیا گورنمنٹ اس کو چھوڑے گی؟ وہ سچے دل سے کہہ لو میں پکا انڈین ہوں، میں جھنڈا لہراؤں گا، کچھ نہیں، بغاوت کی سزا ملے گی۔ تو بغاوت کی سزا کوئی حکومت معاف نہیں کرتی۔ تو اللہ کی حکومت کے خلاف بغاوت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لا، تو لہذا اس کی سزا جو ہے اس سزا کو باقی رکھا گیا۔ چنانچہ سب کے سب قتل کر دیے گئے جتنے لوگ کیا کرے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ روایتوں میں آتا ہے 70,000 لوگوں کو ایک ہی دن میں قتل کیا گیا۔ 70,000 لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ایک ہی دن میں ان کو قتل کیا گیا۔ اور حکم یہ تھا کہ بیٹے نے اگر شرک کیا ہے تو باپ قتل کرے گا، باپ نے اگر شرک کیا تو بیٹا قتل کرے گا۔ سب کے سب زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے جن جن لوگوں نے بت پرستی کی تھی، اور سامنے باپ ہے تو بیٹا ہاتھ میں تلوار، اور بیٹا سامنے ہے تو باپ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے وہ منظر سوچیں، 70,000 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہو اور ان سے کہا جا رہا کہ تم اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو قتل کرو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اس حکم پر عمل کرنے ہمارے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، ہمارے دلوں میں ہمت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کالا بادل چھا گیا جس کی وجہ سے نظر نہیں آنے لگا چہرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو کیا بولے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہ ہو سکتا کہ آپ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے دل میں نرمی آ جائے اور آپ میرے کو ذبح کرنے سے رک جائے، اسی لیے فرمایا گیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل ان کو لٹایا گیا، گردن کی طرف لٹایا گیا تاکہ چہرہ دیکھ کر کیا نہ ہو، دل میں نرمی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم پر عمل آسان کرنے کے لیے ایک قسم کا اندھیرا ان کے درمیان لا لیے جس سے سب کے سب ایک ہی دن میں قتل کر دیے گئے 70,000 لوگ۔ تو بہرحال یہاں اس قوم سے بنی اسرائیل سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ لوگ گائے کے بچے کی کیا کرے تھے، عبادت کیے تھے، اس کی پوجا کیے تھے۔ آج بھی یہی رسم باقی ہے، آج بھی اسی پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ ایک مخصوص جانور کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا خدا ہے اور اس کی اتنی عزت کی جا رہی ہے کہ جتنی ایک انسان کی جان کی عزت نہیں ہے۔ ایک انسان کو برملا ٹرین میں گھس کر شوٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی اس پر ایکشن نہیں ہے۔ موب لنچنگ کے نام پر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا جا رہا، کوئی اس پر ایکشن نہیں۔ ہزاروں گھروں کو بلڈوزر سے جو ہے تباہ کیا جا رہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کو اگر چھیڑ دے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ بہرحال یہ پہلے ہی سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، تو اس کو انہوں نے پوجا تھا جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ کیا۔ اب یہاں دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات ذرا غور سے سنیں، میں یہ بات بولا تھا کہ جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے 70,000 کے قریب وہ لوگ تھے بنی اسرائیل میں، یہ سب کے سب قتل ہو گئے۔ لیکن ان سب کے قتل کرنے کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر احسان کیا۔ کیوں اللہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جرم میں دونوں برابر شریک ہیں۔ جو غلطی کر رہا ہے وہ بھی جرم میں مبتلا ہے، اور جو غلطی دیکھ کر خاموش ہے، روک سکتا تھا نہیں روکا، وہ بھی جرم کے برابر شریک ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا، سب کے سب قتل کر دیے جاتے، لیکن اللہ نے ان پر مہربانی کی۔ جنہوں نے گوشالہ پرستی نہیں کی، اگرچہ منع بھی نہیں کیا، ان کو اللہ نے جان بخش دی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلط کاموں کو دیکھ کر نہ روکنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ غلط کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر نہیں روکنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی غلطی کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اس غلطی کو روکے۔ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے بھی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل سے اس کو کیا کرے، برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غلط کاموں کو روکنا ضروری ہے، نہ روکنا گناہگاروں کے برابر شریک ہونا ہے۔
یہاں ایک میں بہت اہم بات کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، توجہ کی درخواست ہے. ایک بات ہمارے لوگوں کے درمیان مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صحیح معنی میں ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ صرف اس امت پر فرض ہے، سابق امتوں پر فرض نہیں تھا، ایسے سمجھتے ہیں. یعنی نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا صرف اسی امت کی خاصیت ہے، اس سے پہلے والی امتوں پر یہ نہیں تھا، ایسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، جبکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پہلی مثال تو آپ کو یہی ملے گی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شرک نہیں کیے لیکن شرک کرنے والوں کو روکے بھی نہیں تو وہ بھی قتل کے مستحق تھے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ 90 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بنی اسرائیل کو ایک اور حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، یہ حکم ان پر تھا، آج کی امت پر نہیں ہے. آج کی امت میں ہفتے کے دن مچھلی کھا سکتے، مگر اس زمانے میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مصلحت سے یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو. اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا، قوم میں 3 حصے تقسیم ہو گئے. کچھ لوگ ہفتے کو اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود جا کے مچھلی پکڑے، اور کچھ لوگ وہ ہوئے جو ان کا جو ہے ان کو روکے کہ بھئی آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اور کچھ لوگ وہ تھے جو نہ ان کو روکے نہ ان کے ساتھ گئے، روکے بھی نہیں ان کو غلط کام سے، اور ان کے ساتھ جا کر غلط کام میں شریک بھی نہیں ہوئے. تو 3 قسم کے لوگ تھے، ایک تو غلط کام کرنے والے، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے والے، دوسرے مچھلی پکڑنے والوں کو روکنے والے، اور تیسرے نہ روکے نہ مچھلی پکڑے، خاموش رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 90 پارے کے اندر یہ واقعہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو، قوماً ایسی قوم کو اللہ مہلکہم جن کو اللہ ہلاک کرے گے، او معذبہم عذابا شدیدا یا ان کو سخت عذاب دیں گے. یعنی کچھ لوگوں نے منع کرنے والوں سے کہا کہ بھئی یہ لوگ ہفتے کو مچھلی پکڑ رہے ہیں، تم کہیں کو روک رہے خواہ اللہ ان کو یا تو ہلاک کریں گے یا تو ان کو جو بھی کرنا ہے اللہ کریں گے. تو جواب کیا دیے منع کرنے والے، معذرتن الی ربکم، اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتے. اس لیے کل کو اللہ کے سامنے اتنا تو بول سکتے نا کہ یا اللہ ہم مچھلی نہیں پکڑے اور مچھلی پکڑنے والوں کو روکے، اپنی طاقت پر ہم پوری کوشش کیے مگر وہ نہیں مانے، ہم کیا کریں گے. اتنا عذر تو کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کے ذریعے ان کو نصیحت کی تھی اس کو جب انہوں نے چھوڑ دیا، بھلا دیا، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو غلطی سے روکنے والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جو ظلم کرنے والے تھے، گناہ کرنے والے، مچھلی پکڑنے والے تھے، ان کو ہم نے عذاب میں گرفتار کر لیا. 2 قوموں کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں. تھی قومیں کتنی؟ 3، ایک پکڑنے والے، منع کرنے والے، خاموش رہنے والے. لیکن انجام کتنوں کا بیان کیا گیا؟ 2 کا بیان کیا گیا. پہلے بیان کیا گیا جو لوگ روکنے والے تھے ان کو اللہ نے کیا کر لیا، بچا لیا، اور جو پکڑنے والے تھے ان کو اللہ نے عذاب میں گرفتار کر لیا. تو اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ غلط کام سے روکنا بنی اسرائیل کے اندر تھا، بنی اسرائیل میں تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے. اور جو لوگ نہ روکے نہ جو ہے ان کے ساتھ رہے تو اللہ نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، اس لیے اس عمل کے کرنے والوں کا ذکر بھی اللہ نے نہیں کیا. غلطی کو دیکھ کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام نہیں ہے. ان پر سزا تو نہیں آئی لیکن اس کو اللہ نے ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ یہ ذکر کے قابل ہے ہی نہیں. تو ایسی قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ،
کہ جس غلط کام سے ان کو روکا جاتا تھا اس سے وہ رکتے نہیں تھے. ہم جو سب سے آیت پڑھتے ہیں زیادہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو امر بالمعروف بھی ہے، نہیں عن المنکر بھی ہے. تو یہ نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف اس امت کی خاصیت نہیں ہے، اس سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ حکم تھا. مشکات شریف کے اندر ایک روایت ہے، منتخبہ حدیث کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے، آپ سب سنے ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، اتنا زیادہ عابد تھا کہ پلک جھپکنے کے بقدر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، لیکن ساری بستی گناہوں کے اندر مبتلا تھی. اور ان لوگوں کے غلط کاموں کو، گناہوں کو دیکھ کر ذرا برابر اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا. لم يتمعر في وجهه قط، کہ کبھی بھی ذرا برابر اس کی پیشانی پہ بل تک نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا فیصلہ کیا تو فرشتے کو عذاب کے بھیجا، تو فرشتے نے کہا یا اللہ اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے بغیر آپ کو نافرمانی نہیں کی، کیا اس کو میں نکال لوں؟ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلے عذاب اسی سے شروع کرو، سب سے پہلے عذاب اسی سے شروع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے میرے احکام توڑے جا رہے تھے، میرے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا، غلط کام کیے جا رہے تھے، دیکھ کر بھی یہ خاموش رہا، عبادت میں لگا رہا. یہ کون سی عبادت ہے کہ غلطی ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش اپنے ذکر میں مصروف رہے؟ تو یہاں اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ غلط کاموں سے روکنا، اچھے کاموں کا حکم دینا بنی اسرائیل کے اندر بھی کیا تھا؟ فرض تھا. تو یہ بہت سارے لوگ ان کو نہیں معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے ایسی بات بول دیتے ہیں. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بات بتا رہا ہوں. دوسری بات، جو آدمی سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، جس نے قوم کے لوگوں کے پاس سے سونا، زیور، چاندی وغیرہ حاصل کر کے گائے کا بچہ بنایا، بچڑا بنایا، اور پھر اس کے اندر مٹی وٹی ڈال کے اس کو ایک خدا کا تصور دے دیا، اس کا نام بھی میں نے کیا بتایا؟ موسیٰ ہی تھا. تو اسی کے بارے میں ایک شعر عربی میں بتایا جاتا ہے، فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ. جس موسیٰ کی پرورش جبریل نے کی وہ کافر بنا، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی وہ پیغمبر بنا. اللہ اگر ایمان کی ہدایت دینے پر آئے تو جو موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں تو ان کو اللہ نے کیا کیا؟ نبی بنایا. اور جس کی پرورش، جس کا دودھ وغیرہ کا انتظام اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کرتے تھے، وہ کیا بن گیا؟ کافر بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر اپنی فطرت کو استعمال نہ کرے اور غلط کام سے رکنے کی کوشش نہ کرے تو پھر آدمی چاہے کیسے بھی گھرانے میں ہو مرتد ہوگا. اذا المرء لم يخلق سعیدا خواب، جب آدمی نیک بخت بن کر پیدا نہیں ہوتا تو وہ نقصان اٹھاتا ہے. تو یہ مثال ہے. جب سامری کو معلوم تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ یہ سچے فرشتے ہیں اور یہ جس کے پاس آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سچے پیغمبر ہیں، تو اس علم سے کیا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا تھا یا ان پر ایمان لانا تھا؟ ایمان لانا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اور لوگوں کو تو شاید موسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، لیکن اس کو تو کیا ہو رہے تھے؟ نظر آ رہے تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس جبرائیل کو وہ بچپن سے دیکھ رہا تھا وہ آج اس کو نظر آئے کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو وہ تو خوش ہونے کی بات تھی، وہ تو ایمان لانے والی بات تھی کہ اتنے بڑے سچے فرشتے جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، تو لہذا یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. یہ سمجھ کر کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایمان لانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اس کی فطرت ایمان والی نہیں تھی، اور جو عقل کی قوت اللہ نے دی، جو اللہ نے نشانیوں کو عالم کے اندر پھیلا کر رکھا ہے، عقل سلیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی، پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل کی تاکہ آدمی اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے. تو اس نے کیا کیا؟ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. تو پھر وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے پرورش پا کر بھی کیا ہوا؟ کافر بنا. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء.
ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی فکر کرنا چاہیے. بہرحال دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے آپس میں وعدہ ہوا. اللہ بولے کہ آپ آؤ اور بدلے میں کیا دوں گا تم کو؟ تورات دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کیا؟ وعدہ لیا 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. 40 راتوں کا. 40 رات سے مراد 40 دن بھی ہے، بتایا گیا رات، لیکن مراد اس میں کیا بھی ہے؟ دن بھی ہے. اور یہ 40 دن یہاں ایک ساتھ بتائے گئے ہیں. 90 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. شروع میں تو اللہ نے کہا 1 مہینہ اعتکاف کرنے کے لیے آنا ہے. پھر 1 مہینہ جب اعتکاف ہو گیا تو اللہ نے مزید 10 دن بڑھا دیے. اب کیوں بڑھائے؟ اس کی وجہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پورے مہینے میں روزہ تھے، اعتکاف کے ساتھ روزے کی حالت میں تھے. کہاں؟ کوہ طور پر. یہ کوہ طور کہاں ہے؟ جہاں سے بچ کر نکلے تھے. فرعون مصر میں تھا. فرعون سے بچنے کے لیے یہ لوگ بجائے ملک شام کے راستے کو جانے کہ کسی اور طرف چلے گئے تھے نا، راستہ بھٹک کے، تو راستے کا سمندر پار کر کے اس طرف چلے گئے تو وادی سینا میں پہنچے. وادی سینا اس جگہ پر پہنچے. اس جگہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی، ایک پہاڑ کا نام تھا کوہ طور. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیا کرو، تشریف لاؤ 1 مہینے کے لیے. تو 1 مہینہ جب آئے اور اعتکاف کے ساتھ تھے، 1 مہینے کے بعد روزے کا افطار کیا. تو روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. تو معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھی، میں حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کے منہ کی بدبو اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا اور 10 دن روزے رکھو، اور 10 دن روزے رکھو. تو اس طریقے سے اللہ نے ان کی میعاد کیا کر دی؟ 40 دن کر دی. بہرحال اللہ تعالیٰ حکمت بہتر جانتے ہیں، یہ تو بتائی ہوئی باتیں ہیں، بہتر ہے اللہ تعالیٰ حکمت جانتے ہیں کہ کیوں 40 دن کا جو ہے دن طے کیا گیا تھا. لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں 40 دن کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے. 40 دن میں ہی بچے کی پرورش پیٹ میں بدلتی رہتی ہے. وہ جو ہے خون کا جمع ہوا خون تھا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس سے ہڈیاں، پھر اس پر گوشت چڑھنا، پھر اس میں روح کا آنا. یہ جو مرحلہ وار پیٹ میں انسان کے 7 مرحلے ہوتے ہیں، یہ سب ہر 40 دن میں کیا ہوتی ہے؟ انسان کے پیٹ میں، جو عورت کے پیٹ میں بچہ جو جنم لینے والا ہوتا ہے، ہر 40 دن میں اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے. تو 40 دن میں تبدیلی کا ایک خاص اثر ہے. اسی لیے ہمارے اللہ والے 40 دن کا وقت لیے ہیں. خانقاہوں میں بھی 40 دن کا چلہ کٹایا جاتا ہے، اور جماعت تبلیغ کے اندر بھی 40 دن لگائے جاتے ہیں. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ 40 دن نکلنا کیا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. دین کا کام کرنا ضروری ہے، اس کے لیے اتنا وقت ضروری نہیں ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے جو ترتیب بنائی ہے اس میں 3 دن، 10 دن، 40 دن، 4 مہینہ، یہ جو اوقات طے کیے ہیں، یہ اوقات شریعت کی روشنی میں طے کیے ہیں، کیونکہ ان اوقات کا ایک خاص اثر ہوتا ہے آدمی کی جو ہے طبیعت پر. 40 دن آدمی جب مکمل مسجد کے ماحول میں رہتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اعتکاف کی نیت کرتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے 40 دن کا وقت طے کیا گیا ہے، یہی سے یہ وقت لیا گیا ہے. تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، کس واسطے وعدہ لیے تھے؟ تاکہ کیا کریں؟ تورات دیں. تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو ذمہ دار بنا کر جو ہے آپ گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور قوم کو چھوڑ دیے، نہیں، باقاعدہ حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کیے تھے؟ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کی دعوت کے لیے. تو لہٰذا اگر یہ کوئی کہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، قوم کے اندر جو ہے ان کو قوم کو بالکل چھوڑ کر چلے گئے، غلط بات ہے. کیونکہ
موسیٰ علیہ السلام جو گئے ہیں وہ اللہ کے حکم پر گئے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے تھے, 1 مہینہ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر رہا, تو اس 1 مہینے میں مکے میں آپ نہیں تھے. اگر نعوذ باللہ اس 1 مہینے میں کوئی آدمی کافر بنتا ہے تو کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اس کی ذمہ دار ہیں؟ نہیں. حکم کے اللہ کے حکم سے اگر گئے ہیں مدینہ منورہ تو مکمل زندگی آپ چلے گئے. تو اللہ کے حکم سے اگر نبی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کا حکم ہے, اور اس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی غلط کام اختیار کرتا ہے, غلط راستے پر جاتا ہے, تو وہ اپنی غلط فطرت کی وجہ سے کرتا ہے. تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے الحمدللہ اس زمانے میں بھی دعوت کا کام نبھایا. کیسے؟ جا کر اپنے بھائی کو کیا کیا؟ نائب بنایا. حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر گئے تھے. وہ اپنی قوم کے اندر دعوت دے رہے تھے, لیکن یہ لوگ قوم کے لوگ بڑے شریر تھے, وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے بات نہیں مانے, اور بعض لوگ اس میں سے کیا ہو گئے؟ گوشالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے. تو ثم اتخذتم العجل, پھر تم نے گائے کے بچے کو, بچڑے کو خدا بنا لیا. من بعدہ, موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. وانتم ظالمون, اس حال میں کہ تم اپنا نقصان کرنے والے تھے. ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا, یہ ظلم ہے. ٹوپی کا مقام سر پر ہے, چپل کا مقام پیر میں ہے. الٹا اگر کوئی کر لے تو عربی میں کہیں گے ظلم کیا. کیوں؟ ہمارے پاس ظلم اردو میں کس کو بولتے ہیں؟ کوئی کسی کو مارا, کسی کا مال چھین لیا, تو اسے ہم ظلم بولتے ہیں. تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ عبادت کا حق کس کو تھا؟ اللہ تعالیٰ. ایاک نعبد, اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے, عبادت کے مستحق اللہ تھے. تو اللہ کا جو حق تھا وہ اٹھا کر کسی غیر کو دے دیتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اللہ کا حق اٹھا کر کسی اور کو دے دیتا ہے تو یہ ظلم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا فرمایا؟ شرک کو ظلم فرمایا. وانتم ظالمون, اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے, کفر کرنے والے, اپنا نقصان کرنے والے تھے. ظلم کر کے آدمی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا, اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے اس کے بعد. ہم نے تم سے درگزر کر دیا, اس کے بعد تم کو معاف کر دیا. یعنی شرک کرنے کے بعد بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. کس کو؟ جو شرک کرنے والے تھے ان کو نہیں, ان کو تو سزا ملی, مگر تقاضا کیا تھا؟ سب کے سب کیا ہو جائے؟ قتل کر دیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نے شرک کیا تھا تو کچھ کیا رہے؟ خاموش رہے. تو خاموش رہنا بھی کیا تھا؟ جرم تھا. تو سزا سب پر آنی تھی, لیکن اللہ کیا کہہ رہے؟ عفونا عنکم, ہم نے تم سے درگزر کر دیا, تم کو معاف کر دیا, سب کو سزا نہیں دیے. کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا احسان مانو, تاکہ تم شکر ادا کرو, اللہ کا احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا ذکر ہے. جب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ کتاب دیا. کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا, اور کتاب کے ساتھ والفرقان, اور فرقان دیا. فرقان کے معنی عربی میں آتے ہیں فرق کرنے والا. فاروق کے معنی بھی فرق کرنے والا, یہ سب ایک ہی معنی میں ہے. تو کیا فرق کرنے والا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا, حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا, صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کے علاوہ بھی کچھ باتیں اتاری تھیں جو تورات کے اندر نہیں تھی, ان کو فرقان کہا جا رہا. یا پھر فرقان سے مراد تورات کے اندر جو شریعت کے احکام تھے وہ مراد ہے, جس سے آدمی کیا کرتا ہے؟ صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے. ایک مسلمان کے سامنے شراب کا پیالہ ہو, دودھ کا پیالہ ہو, تو آدمی کس کو منتخب کرے گا؟ دودھ کے پیالے کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. اسی طرح یہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی جو صفت ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرقان کہہ رہے ہیں. یا تو پھر اس سے مراد
تورات ہی ہے، تورات ہی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فرقان ہے، کیونکہ اللہ کی ہر کتاب کیا ہوتی ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا بھی ایک نام کیا ہے؟ فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قرآن کا ایک اور نام بتا رہے ہیں، کیا؟ فرقان۔ قرآن کریم کے 50 پر 54 نام ہیں، ان میں سے ایک نام کیا بھی ہے؟ فرقان بھی ہے۔ تو اللہ کی ہر کتاب کیا ہوتی ہے؟ فرقان ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دیا اور فرقان دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز دیا، تاکہ تم کیا کرو؟ راستہ پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے آسمانی کتابوں کا، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آدمی کو جکڑا جائے۔ شریعت جو آتی ہے، شریعت اس لیے نہیں آتی کہ آدمی کی زندگی کو قید کر دے، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے۔ جانا تو ہے ہی، لیکن سیدھے راستے پر چلے جاؤ، منزل مل جائے گی۔ کھانا ہے ہی، حلال کھا لو، ثواب بھی ملے گا۔ سونا ہے ہی، سنت طریقے مطابق سو جاؤ، ثواب ملے گا۔ ہر آدمی ہر کام کرتا ہی ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی سے بات نہ کرتا ہو، کسی کو دیکھتا نہ ہو۔ دیکھنا ہے محرم کو دیکھو، نہ محرم کو مت دیکھو۔ کھانا ہے حلال کھاؤ، مت حرام مت کھاؤ۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مت کھاؤ، یہ نہیں کہہ رہے مت دیکھو، یہ نہیں کہہ رہے مت بات کرو۔ اللہ نے حدود طے کر دی، یہ کرو یا مت کرو۔ کیوں؟ جس کو کہا گیا کرنے کو، اگر اس کو تم کرو گے تو یہ راستہ تم کو جنت تک لے جائے گا، اور جس کو اللہ نے منع کیا اس کو اگر تم کرو گے تو یہ راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو شریعتیں جو ہوتی ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ ہدایت دینے کے لیے۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ شروع میں ہی فرما رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گائیڈ کرنے والی کتاب ہے، ان کو صحیح راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تم نے اپنے آپ کا نقصان کیا۔ کیسے؟ باتخاذکم العجل، تمہارے گائے کے بچے کو خدا بنانے کی وجہ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کیا ہوا ہے، قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، گائے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ گائے کی پوجا ان کے اندر کہاں سے آئی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے، بعض کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ مصر کے اندر تھے نا، ایک زمانہ بنی اسرائیل اصل تھے ملک شام کے، فلسطین کے، وہاں سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہاں گئے تھے؟ مصر آ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ کنعان سے مصر آ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہی ہے، یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد نے۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کے کہاں آ گئے تھے؟ یہاں آ گئے تھے، مصر کو آ گئے تھے۔ تو مصر کے اندر جو قوم تھی وہ گائے کی پوجا کرنے والی تھی۔ تو جس گاؤں میں وہ ایک عرصے تک رہے، اس گاؤں کی کیا ہو گئی؟ ان کے اندر خرابی آ گئی، وہ غلط کام ان کے اندر آ گئے۔ چنانچہ آج ہمارے ملک کا بھی یہ حال ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنے وہم، جتنے جو بدگمانیاں ہیں، عربوں میں اتنا نہیں ہے، عربوں کے اندر اتنا نہیں ہے۔ عرب لوگ اپنی توحید کے بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ ذرہ برابر بھی شرک کو یا شبہ شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اگر ذرہ برابر طبیعت خراب ہو گئی تو ہم سمجھیں گے نظر لگ گئی، ذرا اگر پیپر خراب ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کوئی جادو کر دیا، ذرا برابر کچھ بھی بگڑ گیا تو ہم سمجھیں گے کوئی کالا جادو کر دیا، کوئی یہ کر دیا۔ اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے عمل جب خراب ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی آج میں بیمار ہوا ہوں، میرے گھر کے اندر پریشانی آئی ہے، تو کیا میرے سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں دیکھتا آدمی
کیا دیکھتا ہے کہ اس نے کرایا ہوگا، اس نے کرایا ہوگا، اس نے جھاڑ پھونک کرایا ہوگا، یہ دوسروں کی طرف ہم جو ہے ہمارا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بولو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ایک نہیں دو نہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنے کنکر اتنے شنکر۔ چنانچہ ایک شاعر، ہندو شاعری ہے، وہ بہت ہی دکھ بھرے انداز میں مسلمانوں سے کہتا ہے، بہت لمبی شاعری ہے، میں پورا شعر نہیں پڑھوں گا، بس ایک ہی شعر پڑھوں گا۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے، آپ کا دستور ہے۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے، آپ کا دستور ہے۔ آپ بھی کوئی ہم سے پیچھے نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اندر جو قبروں کی پرستش اور غیر معمولی خیالات وغیرہ جو آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والی جو برادری ہے وہ ان سب کاموں میں مبتلا ہے۔ جب گھروں کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، گھروں کی عورتوں کے اندر دین کی صحیح باتیں نہیں پہنچیں گی، تو عورتیں ان سب واہیات کو اپنا دین سمجھ بیٹھیں گی۔ تو اسی لیے گھروں کے اندر باقاعدہ تعلیم کا حلقہ لگانا ضروری ہے۔ روزانہ عالم اگر ہے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر بیٹھے، اگر نہیں بھی ہے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، کسی عالم سے بات کر لیجئے، مولا ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے گھر آ جائیے، اس مرتبہ وضو کی کچھ سنتیں بتا دیجئے، وضو کا طریقہ بتا دیجئے، آئندہ ہفتہ آپ کو جب موقع ملے آپ نماز کا طریقہ بتا دیجئے۔ اعمال کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا، نہیں کریں گے تو یہی ساری چیزیں آئیں گی۔ تو ان کے اندر بھی جو گائے کے بچڑے کی عبادت آئی تھی وہ اسی راستے سے آئی تھی۔ جس ملک میں وہ رہتے تھے اس ملک کے اندر وہ جو ہے گائے کی پوجا کی جاتی تھی، اسی کو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ شرک کر کے کوئی آدمی کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ساری دنیا، پوری کی پوری دنیا 100% اللہ کی نافرمانی پر اتر جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور اگر ساری دنیا اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، ایک بھی نافرمان دنیا میں نہیں ہے، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ کمی اور نقصان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کی شان میں کمی بھی نہیں ہوگی، اضافہ بھی نہیں ہوگا، اللہ جیسے ہے ویسے ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شرک کرتا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، محتاج ہم ہیں، اسلام لانے کے محتاج ہم ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یہ لوگ اسلام لا کر، کچھ نو مسلم تھے، اسلام لا کر بڑا احسان جتلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضور بتلا دیجئے، یہ ایمان لا کر مجھ پر احسان جتلا نہیں، یہ ایمان لا کر کوئی اسلام کا فائدہ نہیں کر رہے، یہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ ان کو عذاب سے نجات ملے گی، ان کی آخرت سنورے گی، ان کی دنیا سنورے گی۔ اللہ نے ان پر احسان کیا کہ ان جیسے ناہنجاروں کو، نالاک لوگوں کو اللہ نے کیا کیا؟ ایمان جیسا ہیرا عطا فرمایا، ایمان جیسی بے شمار نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو لہذا شرک کر کے کوئی اللہ کا نقصان نہیں کرتا، اس کی یہاں پر جو ہے اس کا اشارہ مل رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، کس وجہ سے؟ تمہارے بچڑے کو خدا بنانے کی وجہ سے، گائے کے بچے کو تم نے خدا بنا لیا۔ دیکھیے عقل سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو چھین لیتے ہیں تو انسان خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ تو از حکم دعوت گردن نہ پیچ کہ گردن نہ پیچ ز حکم تو ہیچ، اللہ کے حکم سے تو گردن کو مت موڑ، پھر ساری دنیا تیرے حکم سے گردن نہیں موڑے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی شیر پر بیٹھ کر سواری کر رہا ہے اور شیر جیسا وہ بول رہا ہے ویسا راستہ دکھا رہا، تو دیکھ کر حیرت سے پوچھے کہ انسان شیر کی سواری کر رہا ہے اور اس کی بات مان رہا ہے، تو اس بزرگ نے یہ شعر پڑھا، تو از حکم داور گردن نہ پیچ، اپنے پیدا کرنے والے کے حکم سے گردن مت موڑ کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہیچ، پھر دنیا کی کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں موڑے گی۔ تو بہرحال تو تمہارے بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو اب اس ظلم کی تلافی کیسے ہوگی؟
اس گناہ کی معافی کیسے ہوگی؟ فتوبوا الی بارئکم، چنانچہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ. باری کے معنی پیدا کرنے والا، تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف کیا ہو جاؤ؟ متوجہ ہو جاؤ. یعنی اب اس کا علاج یہ ہے کہ تم کو خود تمہارے پیدا کرنے والے بتائیں گے. موبائل میں وائرس آ جاتا ہے تو وائرس بھی کمپنی کے طریقے سے ہی دور کرنا پڑتا. جس کمپنی کا آپ کے پاس موبائل ہے اس میں سسٹم کیا ہو گیا؟ ہیک ہو گیا. تو آپ ایپل کمپنی میں سیمسنگ کی جو ہے سیٹنگ کریں گے، ہوگی نہیں ہوگی. کیوں؟ وائرس آیا تو اس کمپنی کے حساب سے کیا کرنا پڑتا؟ اس کو دور کرنا پڑتا. تو ہم سب کس کے پروڈکٹ ہیں؟ اللہ کے. تو لہٰذا اب ان کے اندر وائرس آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتا رہے ہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. بالکل حقیقتاً قتل کرنا ہی مراد تھا. قتل کرنے سے ہی ان کی توبہ قبول ہونے والی تھی. ظاہر بات ہے اگر آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا میں اگر کافروں کو یہ کہا جائے کہ تم کو جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیجیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے، سزا منظور ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ 1000 بار منظور ہے، کروڑ بار منظور ہے. جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جلنا، اس سے بہتر کیا ہے؟ دنیا میں قتل ہو جائے. موت تو آنی ہے، موت سے کسی کو رشتہ داری نہیں، کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو کسی نہ کسی طرح سے آ ہی جائے گی. تو اس طریقے سے آ جائے توبہ قبول ہو جائے گی کم از کم. تو اس لیے لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں ہے. میں نے اسی کا جواب دیا تھا، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، سزا اللہ طے کریں گے، ہم کو منہ کھولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور بغاوت کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل ہوتی ہے. اللہ سے بغاوت کیے تو سزا میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے آدمی خودکشی کر نہیں سکتا، تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ تفسیر میں بتایا گیا کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو کیا کرتا تھا؟ قتل کرتا تھا. اور قتل کرنے میں ان کو جب رکاوٹ پیش آئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم کو اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے دل نہیں چاہ رہا، ہم کو جو ہے ہاتھ ہمارے کام نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کا سایہ کالا بادل آیا جس کی وجہ سے چہرے اوجھل ہو گئے اور ان کا قتل کرنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. ایک ہی دن میں 70,000 لوگوں کو کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس. یعنی یہ جو قتل تم کو کیا گیا، جو سزا ملی، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ورنہ اگر قتل نہ کیا جاتا اور ان کو کہا جاتا چلو تمہاری توبہ قبول نہیں ہو، ان کو جہنم میں دیکھ لیں گے، تو یہ تو بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت اور عفو یہ ہوا کہ ان کو کیا کر دیا گیا؟ معاف کر دیا گیا. فتاب علیکم، چنانچہ اللہ نے کیا کیا؟ تمہاری توجہ کی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے، زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تواب کے معنی زیادہ توبہ قبول کرنے والے. کیا مطلب زیادہ توبہ قبول کرنے کا؟ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا اللہ توبہ صرف قبول کرنے والے نہیں بلکہ توبہ کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں. توبہ کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں. ایک گنہگار آدمی گناہوں میں غرق تھا، اللہ نے اسے توفیق دی، مسجد کا راستہ اس کو آسان ہو گیا. اب وہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، مدرسے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، خانقاہوں میں جا رہا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو کوئی آدمی توبہ نہیں کر سکتا. تو توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، اسباب بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ توبہ کے کلمات بھی اللہ ہی سکھاتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ اگر کوئی غلطی کر لے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے معافی مانگوں، مول صاحب کے سامنے ٹھہرا ہوا اپنے استاد کے سامنے بالکل کپ کپ آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو میں کیسے معافی مانگوں، تو استاد بولتے بول آئندہ نہیں کروں گا، بول آئندہ نہیں کروں گا. تو بچہ بولتا مول صاحب آئندہ نہیں کرتا بول کے، تو اب کیا کرتے؟ اس کو چھوڑ دیتے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو غرق ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کی؟ توبہ سکھائی۔ اور توبہ کے لیے الفاظ مخصوص نہیں ہیں، سچے دل سے آدمی ندامت کرے، سچے دل سے آدمی ندامت کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور جو گناہ ہو چکا اس کی تلافی کرے۔ یہ تین چیزیں ہیں توبہ۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب الحمدللہ جماعت میں آنے کے بعد، مدرسے میں آنے کے بعد ذرا اس کو خیال ہوا کہ میں اب تک بہت غلط کر رہا تھا، تو اب توبہ کرنا چاہ رہا، تو توبہ کا ایک درجہ تو یہ کہ اللہ میں توبہ، یہ تو الفاظ ہیں، سچے دل سے ندامت ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ سے توبہ چاہتا ہوں، لیکن آئندہ نماز نہیں چھوڑنے کا پورا پکا ارادہ نہیں ہے، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے۔ ہاں ہمارا کام ہے ارادہ کرنا، لیکن اگلی ہی نماز اگر قضا ہوئی کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، کہ جو آدمی بار بار گناہ کیا اس نے کوئی غلط نہیں کیا، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ اس نے کیا ہو؟ توبہ کیا ہو پھر گناہ کیا ہو، توبہ کیا ہو پھر گناہ کیا ہو، اللہ پر کوئی اصرار اس نے نہیں کیا۔ ہماری نیت یہ ہو کہ آئندہ نہیں کرنا ہے، اگر پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لے، پھر تو غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لے۔ دوسرا توبہ کا اصول یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو۔ تیسرا توبہ کا طریقہ یہ، تیسرا نمبر توبہ کا یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکا اس کی تلافی کریں۔ نماز قضا ہو چکی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ حساب لگانا ہے کہ میرے بالغ ہوئے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اور اندازہ یہ ہے کہ مثلا میں 5 سال کی ٹوٹل نمازیں نہیں پڑھاؤں گا۔ جب پڑھ لیتا تھا 8 کے کھاٹ کے 360 کے، لیکن جو ہے کیا نہیں ہوا، مجھے پابندی سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو لہذا اگر اندازہ میں کروں تو شاید 5 سال کی نمازیں چھوٹ گئیں۔ ہر سال کے 360 نمازوں کے حساب سے ضرب لگا لیا تو معلوم ہوا کہ بھئی ظہر کی میری 1500 نمازیں چھوٹی ہیں مثلا۔ تو اب یہ ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں نماز کی قضا کر رہا ہوں ظہر کی، کون سی تاریخ کی یاد نہیں ہے، یہ کہے کہ میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اس میں سے پہلی نماز کی قضا کر رہا ہوں، اس میں سے سب سے آخری نماز کی قضا کر رہا ہوں، اور جب تک دل کو اطمینان نہ ہو کہ ہاں میری نماز قضا مکمل ہو چکی ہیں تب تک کیا کرتا رہے؟ قضا کرتے۔ اب ہوگی توبہ قبول، ورنہ صرف الفاظ سے توبہ کر رہے ہیں، زمین ہڑپ لیے اور حاجی صاحب حج کو بھی جا کے آ گئے، زمین واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، توبہ قبول ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ جس کی زمین لیا تھا اسے واپس کر رہا نہیں۔ تو توبہ کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی زیادہ توبہ قبول کرنے والے، زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہی اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں، اگلی دعا ہے اور ذرا مطلب اس کا لمبا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہدایت والے اعمال ہم سب کو نصیب فرمائے، شرک سے، نافرمانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔